बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, चीना टीवी में खुश आमदीद। यूक्रेन पर हमला करने वाले रूसी सदर पुतिन कौन हैं? इससे पहले वो एक जासूस हुआ करते थे और उनकी जासूसी की हिस्ट्री क्या है? और पूरी दुनिया से अकेले सर्द जंग लड़ने का हौसला रखने वाले पुतिन, उनको बचपन में पेश आने वाली मुश्किलात और मुल्की सतह पर होने वाले इंतशार को कंट्रोल करने की सलाहियत रखने वाले इस शख्स के बारे में आज हम जानेंगे कि वो कौन है और सारी ज़िंदगी उनकी कैसी गुजरी और वो क्या क्या करते रहे। नाजरीन, पुतिन सन 2000 से रूस के सदर हैं। इस अरसे के दौरान वो रूस के सदर और वज़ीर आज़म के ओहदों पर फाइज रहे हैं। सन 1953 में सोवियत यूनियन के हुक्मरान जोसेफ स्टालिन की मौत के बाद से वो रूस के दूसरे ऐसे रहनुमा हैं जिन्हें सबसे तवील अरसे तक मुल्क पर हुक्मरानी करने का एजाज़ हासिल हो चुका है। यूँ तो पुतिन की सदारत की मुद्दत सन 2024 तक है, मगर सन 2020 में मुतनाज़ा आइनी इस्लाहात रायशुमारी के बाद अब वो चौथी मुद्दत पूरी करने के बाद भी हुक्मरान रह सकते हैं। इस आइनी इस्लाहात के बाद वो सन 2036 तक सदर के मुनसब पर फाइज रह सकते हैं। इसका मतलब कि रशिया के 2036 तक सदर व्लादिमीर पुतिन ही रहेंगे। ताहम अहम बात यह है कि वो इस ओहदे तक कैसे पहुँचे हैं। यूक्रेन पर हमले के बाद इस वक्त वो दुनिया भर की खबरों में नुमायां हैं। यहाँ हम व्लादिमीर पुतिन की सियासी और ज़ाती ज़िंदगी पर एक सरसरी सी नज़र डालते हैं। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि पुतिन इससे पहले एक जासूस हुआ करते थे और वो रशिया की बदनामे ज़माना इंटेलिजेंस एजेंसी KGB के रुकन रहे और इसके लिए कई साल तक काम करते रहे और यूरोप में भी खुफिया तरीन मिशंस को मुकम्मल करने में इनका अहम किरदार है। नाज़रीन, सदर पुतिन ने सन 1990 की दहाई के आगाज़ से अपना सियासी सफ़र शुरू किया। आगाज़ में पुतिन सेंट पीटर्सबर्ग के मेयर अनातोली के मावन रह चुके हैं। यूनिवर्सिटी दौर में अनातोली पुतिन के कानून के उस्ताद भी रह चुके हैं। सन 1997 में वो क्रेमलिन में फेडरल सिक्योरिटी सर्विस FSB के सरबराह के तौर पर दाखिल हुए। ये अदारा KGB के बाद क़याम में आया। इस ओहदे पर काम करने के बाद पुतिन रूस के वज़ीर आज़म बन गए। सन 1999 में नए साल के आगाज़ में रूस के सदर बोरिस याल्त्सिन अपने ओहदे से सबकदोश हुए तो उन्होंने पुतिन को कायम मुकाम सदर नामज़द कर दिया। इसके बाद से वो अब तक सदर के ओहदे पर फाइज हैं। अगरचा सन 2008 से 2012 के दरमियान पुतिन वज़ीर आज़म के मनसब पर फाइज रहे। रूस के आइन के तहत वो मुसलसल तीसरी मुद्दत के लिए वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए इंतखाब नहीं लड़ सकते थे। पुतिन सन 2012 के इंतखाबात में 66% की भारी अक्सरियत से जीतकर इक़्तिदार में वापस आए। इन इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ामात भी आयद किए गए थे। पुतिन ने इक़्तिदार में आने के बाद सोवियत यूनियन के दौर की मखसूस फ़ौजी परेड को बहाल किया और वो उनके दौर में जोसेफ स्टालिन के ट्रेड्स भी दोबारा मंजर आम पर आ गए जिन पर कभी पाबंदी आयद कर दी गई थी। रूस की कोविड वैक्सीन को भी स्पुतनिक 5 का नाम दिया गया। इस वैक्सीन का नाम स्पुतनिक की मुनासबत से रखा गया जो सन 1957 में दुनिया की सबसे बड़ी मसनूई सेटेलाइट थी। पुतिन ने सोवियत यूनियन के टूटने को 20वीं सदी की सबसे बड़ी जोग्राफियाई तबाही करार दिया था और वो सन 1997 तक नेटो के रूस की सरहदों तक फैलाव के भी सख्त नाकिद रह चुके हैं। इसके बाद नाजरीन, हम मगरबी ममालिक से सर्द मोहरी पर मबनी ताल्लुकात को बयान करेंगे। इससे कबल रूस और यूक्रेन में इस वक्त कशीदगी पैदा हुई जब मास्को ने शाम में बशारुल असद की मदद के लिए अपने फ़ौजी उतारे, जिससे मगरबी ममालिक में सदर पुतिन पर शकूक व शुबहात में मज़ीद इजाफ़ा हुआ। इस दौरान मगरबी ममालिक के साथ ताल्लुकात इतनी सर्द मोहरी का शिकार हो गए कि जैसे सर्द जंग शुरू ही होने वाली थी। ताहम साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दौर इससे मुस्तस्ना है
انہوں نے کھل کر اپنے روسی ہم منصب کی تعریف کی، جبکہ ٹرمپ کے بعد آنے والے امریکی صدر جو بائیڈن نے پیوٹن کو لفظ قاتل سے تعبیر کیا۔ پیوٹن نے طاقتور ہونے کا اپنا توسر بھی پوری دنیا پر قائم رکھا، جو انہیں انتخابی مارکے میں ایک سٹنٹ مین کے طور پر بھی مدد کی، جیسے کہ سن 2000 میں وہ چیچنیا میں ایک جنگی طیارے میں سوار ہو کر گئے، اور بحر اسود میں سن 2011 میں رشین بائکرز فیسٹیول میں ان کا نمودار ہونا بھی اسی تسلسل کی ایک کڑی ہے۔ تاہم ناظرین، پیوٹن نے روسی میڈیا میں اپنا ایک نرم دل پہلو بھی پیش کیا، جیسے وہ اپنے کتوں سے کھیل رہے ہیں اور زخمی ایمور ٹائگرز کی مدد کر رہے ہیں۔ فروری 2011 میں رشین لیواڈا سینٹر کے مطابق 48% روسی شہری پیوٹن کو سن 2024 کے بعد بھی صدر دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان اعداد و شمار سے بہت سے مغربی سیاستدان بھی رشک کریں گے، تاہم اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بہت سے لوگ اب بھی پیوٹن پر شرط لگانے کو محفوظ سمجھتے ہیں۔ روس کو 90 کی دہائی کے بعد ہونے والی افراتفری سے قدرے استحکام کی طرف لے جانے والے پیوٹن نے سیاسی فوائد سمیٹے ہیں۔ بڑے پیمانے پر قومی وقار کو بحال کرنے کے علاوہ پیوٹن نے روس میں مڈل کلاس کو خوشحال ہونے اور آگے بڑھنے کے مواقع دیے ہیں، اگرچہ ابھی بھی معیشت پر ماسکو کو سبقت حاصل ہے اور دیگر علاقوں میں زیادہ تر غربت کا راج ہے۔ اس کے بعد ناظرین کچھ بات کرتے ہیں کہ کیسے انہوں نے ملکی سطح پر انتشار کو کنٹرول کیا۔ پیوٹن کو بزرگ روسی شہریوں میں نوجوانوں سے کہیں زیادہ مقبولیت حاصل ہے۔ نوجوانوں کی بڑی تعداد پیوٹن کے دور میں ہی پروان چڑھی اور اب وہ تبدیلی کے لیے ترس رہے ہیں۔ ہزاروں روسی نوجوان گزشتہ برس جنوری میں پیوٹن کے سیاسی حریف اور ناقدین الیکسی نیوالسکی کی حمایت میں باہر نکلے۔ الیکسی نیوالنی کو برلن سے واپسی پر فوری طور پر گرفتار کر لیا گیا تھا، تاہم الیکسی نیوالنی نے بڑے پیمانے پر ہونے والی بدعنوانی کا پردہ چاک کر کے اپنا ایک نام بنایا ہے، اور انہوں نے پیوٹن کی سیاسی جماعت یونائٹڈ رشیا کو چوروں اور لٹیروں کی جماعت قرار دیا ہے۔ ناظرین، روس میں شروع ہونے والے مظاہرے گزشتہ برسوں کے سب سے بڑے مظاہروں میں سے تھے۔ ان مظاہروں پر پولیس نے دھاوا بولا اور ہزاروں مظاہرین کو گرفتار کر لیا۔ الیکسی نیوالنی اس وقت جیل میں ہیں اور ان کی صحت بھی خراب ہے۔ انہوں نے ایک متنازعہ بدعنوانی کے مقدمے میں قصوروار ٹھہرا دیا گیا تھا۔ یہ مغربی ممالک سے پیوٹن کے تعلقات کی اتنی خرابی کی ایک اور وجہ ہے۔ اس کے بعد ناظرین ہم آپ کو بتائیں کہ اگست 2021 میں الیکسی نیوالنی کے دماغ کو متاثر کرنے والی دوائی نوویچوک کے ذریعے مارنے کی کوشش کا الزام فیڈرل سیکیورٹی سروس پر عائد ہوا تھا۔ نوویچوک ایک ایسا زہر ہے جسے روس کے سابق خفیہ ایجنسی کے سربراہ سرگئی سکرپل اور ان کی بیٹی یولیا کو سن 2018 میں برطانیہ میں مارنے کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ ناظرین، پیوٹن نے مشہور سیاسی رہنماؤں اور دیگر کارکنوں کے خلاف اس طرح کے حملوں میں کسی بھی تعلق کی تردید کی ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں کچھ ان مشکلات کی جو پیوٹن کو بچپن میں پیش آئیں۔ ناظرین، ولادیمیر پیوٹن نے لیننگراڈ، جسے اب سینٹ پیٹرز برگ کہا جاتا ہے، کے سرکاری کوارٹر میں پلے بڑھے۔ وہ مقامی لڑکوں کے ساتھ یہاں لڑائی جھگڑے بھی کرتے تھے اور وہ ایسے لڑکوں سے بھی لڑ لیتے تھے جو ان سے عمر میں بڑے اور طاقتور ہوتے تھے۔ اس چیز نے انہیں جوڈو کراٹے سیکھنے کی جانب راغب کیا۔ کریملین کی ویب سائٹ کے مطابق تعلیم مکمل کرنے سے قبل ہی پیوٹن سوویت یونین کی انٹیلیجنس میں کام کرنے کی خواہش رکھتے تھے۔ پیوٹن نے اگست 2015 میں کہا تھا کہ 50 برس قبل لیننگراڈ کی گلیوں نے مجھے ایک سبق سکھایا، اگر کوئی لڑائی ضروری ہو جائے تو پھر پہلا موقع تمہارا ہونا چاہیے۔ انہوں نے چیچنیا میں علیحدگی پسند باغیوں کے خلاف اپنے فوجی حملے کا دفاع کرتے ہوئے ایک گلی محلے والی لڑکے جیسی ناشائستہ زبان استعمال کی اور اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ ٹوائلٹ میں بھی ان کا صفایا کر دیں گے۔ مسلم شمالی فقار جمہوریہ سن 2000 تک شدید لڑائی سے بڑی حد تک تباہ ہوا۔
جس میں ہزاروں عام شہری بھی مارے گئے تھے۔ ناظرین، جارجیا پیوٹن کے لیے ایک اور ایسا خاص مقام ثابت ہوا۔ سن 2008 میں روسی افواج نے جارجیا کی فوج کو شکست دی اور اس سے علیحدہ ہونے والے 2 علاقوں بخاریا اور جنوبی اوسیشیا اپنے قبضے میں لے لیے۔ جارجیا کے اس وقت کے نیٹو نواز صدر میخائیل ساکاشویلی کے ساتھ یہ بہت ہی ذاتی نوعیت کا تنازع تھا۔ اس تنازع نے سابق سوویت یونین ریاستوں میں مغرب نواز رہنماؤں کو کمزور کرنے کے لیے پیوٹن کے ارادوں کو ظاہر کیا۔ اس کے بعد ناظرین بات کرتے ہیں پیوٹن کے دوستوں اور ان کی دولت کی۔ پیوٹن کے ارد گرد موجود ان کے دوست امیر ترین ہیں اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ پیوٹن خود بھی بہت زیادہ دولت مند ہیں اور وہ اپنے خاندانی اور مالی معاملات کی تشہیر نہیں کرتے۔ سن 2016 میں پاناما پیپرز لیکس نے آف شور کمپنیوں کے ایک بڑے خفیہ نیٹ ورک کو بے نقاب کیا تھا، جس کی ملکیت پیوٹن کے ایک دیرینہ دوست سرگئی رولڈوگن کی ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو پیوٹن کی ہسٹری اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔